سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امت کے مفکرین، امت کے مدبرین، امت کے خطبہ، امت کے محررین، لکھنے والے، پڑھنے والے، تقریر کرنے والے، خطاب کرنے والے، فکر دینے والے سب اس وقت بے چین اور بے قرار ہیں۔ آخر قوم کو کیا پیغام دیا جائے تاکہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھا جا سکے، ان کے زخموں پر جو ہے اللہ اکبر مرہم کا کام کیا جا وہ کر سکے۔ نگاہیں اٹھتی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ کوئی کہتا ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہماری بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ مسجدوں کا وجود خطرے میں ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ لاشیں اٹھ رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ وجود انسان کا خطرے میں ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ مومنوں کی جان خطرے میں ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ علم کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی کیفیت علمی معاملے کے اندر اللہ اکبر جوتے اور چپل سینے والوں سے بھی بہت زیادہ پیچھے ہو چکی ہے۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ مسلمان بھوکے مر رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی اللہ کی نصرت؟ نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور پھر زمین پر آ جاتی ہے۔ سوا لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کیا جا رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ مزارات پر دعاؤں کی محفلیں سج رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں نازل ہوتی آسمان سے مدد؟ جیسے بدر میں مدد آئی تھی اس وقت آج مدد کیوں نہیں آتی؟ احد میں جیسے مدد آئی تھی آج مدد کیوں نہیں آتی؟ خندق میں جیسے آندھی کی شکل میں مدد آئی تھی آج وہ مدد کیوں نہیں آتی؟ وہ آندھی کتنی خوبصورت آندھی تھی کہ مکے مدینے والے محفوظ تھے اور باہر والوں کے گھوڑے بھی اڑ گئے تھے، ان کے خیمے بھی اڑ گئے تھے۔ وہ تاریخ پھر کیوں نہیں دہرائی جاتی؟ کہتے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی مدد کا انتظار یہ امت کر رہی ہے، اللہ کی مدد کا انتظار یہ قوم کر رہی ہے۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ یاد رکھیں اللہ کا کرم کل جو تھا وہ آج بھی ہے اور وہی کل بھی رہے گا۔ وہی جام ہے، وہی ساقی ہے، وہی میخانہ ہے، لیکن صرف بات اتنی ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ کسی میخار کی ضرورت ہے، جام وہی ہے، ساقی وہی ہے، میخانہ وہی ہے، مطلب پلانے والا بھی وہی ہے، پینے کی چیز بھی وہی ہے، جہاں پلایا جا رہا ہے وہ مقام بھی وہی ہے، صرف کوئی میخار چاہیے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ قرآن پھٹ رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ کتابیں جل رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ گھروں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ یاد رکھنا آیے کریمہ کے ختم سے صرف اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، درود کے ورد سے صرف اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، دعاؤں سے صرف اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ اللہ کی مدد کے لیے کنڈیشن ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آسمانوں کی طرف اللہ کی مدد کے انتظار میں نگاہیں اٹھا کر حیرت سے تکنے والوں، خدا کی مدد اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم مومن نہیں ہو جاؤ گے، جب تک تم مومن نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ مومن ہو جاؤ، قرآن گارنٹی دے رہا ہے، 100% نہیں کروڑوں فیصد گارنٹیاں۔ جہاں سجدہ ریز ہے وہاں قرآن کی گارنٹی اتنی مضبوط ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرنا، گھبرانا مت، مایوس مت ہونا، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، سر بلند تم ہی رہو گے، سر بلند تم ہی رہو گے، سر بلند تم ہی رہو گے۔ قرآن کی سر بلندی کا فلسفہ تو دیکھو، سر بلند تم ہی رہو گے۔ یزید کاٹ کر بھی سر نگو رہے گا، حسین کٹ کر بھی سر بلند رہے گا۔ سر بلند تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو، سر بلند تم رہو گے اگر تم مومن ہو۔ مومن کون ہے؟ وہ جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکے۔ مومن کون ہے؟ وہ جو نماز کے وقت بستروں میں سوتے پڑے رہے۔ مومن کون ہے؟ وہ جن کو دولت کی بنیاد پر اللہ دولت دے تو وہ زنا کے اڈوں پر دولت خرچ کرے، وہ مومن ہے۔ ان کو مومن کہلانے کا حق ہے۔ جن کے سود کے کاروبار ہوں، جن کی نگاہیں بہکی ہوں،
جن کے دماغ کے اندر وسوسات اور خیالات کا جو ہے گندگی کا پلاؤ پکتا ہو، وہ مومن ہیں۔ نہ جن کی نگاہیں مسلمان ہیں، نہ جن کی فکر مسلمان ہے، نہ جن کی سوچ مسلمان ہے، نہ جن کا تدبر مسلمان ہے، نہ جن کے منصوبے مسلمان ہیں۔ اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لباس کو مسلمان بنانے والوں، چہروں کو مسلمان بنانے والوں، سروں کو مسلمان بنانے والوں مومن نہیں ہو سکتے جب تک نگاہ اور دل کو مسلمان نہ کر لو، جب تک دل و نگاہ کو مسلمان نہ کر لو۔ جو نگاہیں چلتی ہوئی عورتوں کو یوں تکتی ہے جیسے بلی چھچڑے کو تکتی ہے، اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ واللہ میں کافر بھی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ہمیں اس کا بھی لحاظ ہے، ویسے بھی میں کوئی مفتی نہیں ہوں، ایک فقیر ہوں صوفیاء کے در کا، اور فتویٰ لگانا اپنا کام نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے جو نرم نرم گدوں پر لیٹ کر اپنی راتوں کو غزلیں سن کر کے گزارتے ہیں، اپنی راتوں کو گانے سن کر گزارتے ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹوں کی سر کے بالوں کو کٹوایا تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق نہیں بلکہ نچنیاں زانی ہیروں کی طرح ایک باپ انگلی پکڑ کر اپنے ننھے سے بچے کو حجام کی دکان پہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے ذرا اس کی کٹنگ ایسے کر دو جیسے فلاں ہیرو کی تھی۔ تو اپنے بچے کو خود بگاڑ رہا ہے، اور جب تیرا بچہ تجھے لات مار کر بڑھاپے میں باہر کرتا ہے اس وقت تو تجھے اسلام کی تعلیم سوچتی ہے، اس وقت تو تجھے مذہب نظر آتا ہے۔ یاد رکھنا اول بھی مذہب ہے اور آخر بھی مذہب ہے، مرنے کے بعد مذہب کی طرف لوٹنے کی بجائے جیتے جی اپنے مذہب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی مومن، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی کامران ہو، تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو۔ یاد رکھنا وہ قوم اپنا کیا کر سکتی ہے، دنیا کی وہ قومیں اپنا کیا بگاڑ سکتی ہے جن کے پاس اللہ اس سمد نہیں ہے، وہ سمد وحدہ لا شریک، جن کا خدا نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارا رب ہے، ان کا خدا نہیں ہے، انہوں نے تو خدا کسی اور کو مان لیا ہے اور اللہ سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ اتنا طاقتور رب، اتنا طاقت والا رب جو پتھروں سے پھول پیدا کرتا ہے، کبھی سوچا اپنے اللہ کی طاقت؟ اپنے کو مت دیکھو، اپنے کو مت دیکھو، اپنے بازوؤں کو مت دیکھو، اس کی طاقت کو دیکھو، اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ دیکھو زمین کتنی مضبوط ہے، تھوڑا تصور کرنا، زمین کتنی مضبوط ہے، زمین کتنی مضبوط ہے۔ زمین اگر امین القادری اپنے پیر سے زمین کھودنا چاہیں تو پیر زخمی ہو جائے گا، لیکن زمین خود نہیں سکتی، مگر اللہ جب کسی مردہ دانے کی تائید کر دیتا ہے، اللہ جب کسی مردہ دانے کی مدد کر دیتا ہے تو اس مردہ دانے میں کتنی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ اتنی مضبوط زمین کو وہ چیر دیتا ہے دانہ۔ آپ نہیں دیکھتے روزانہ جو ننھی ننھی کوپلیں زمین کو پھاڑ کر کے نکلتی ہے، وہ کس کی طاقت ہے؟ پیر اس کو پھاڑ نہ سکے زمین کو، اتنا ننھا سا دانہ جو چٹکیوں میں مسلا جا سکتا ہے، اس نے زمین کو کیوں پھاڑا؟ پتا چلا دانے کی طاقت نہیں تھی، وہ قدرت کی حمایت تھی۔ اگر قدرت مردہ دانے کی حمایت کر دے تو وہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، اگر قدرت اپنے بندوں کی حمایت کرے، ان کی مدد کرے تو کتنی بڑی سے بڑی طاقتیں سرنگو ہو سکتی ہے، سربا سجود ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، تم مومن ہو جاؤ۔